کہ ہم تو آج تک یہی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ کسی نہ محتاج نہ کری، اپنے ہی محتاج رکھی. نہیں بھائی، یہ دعا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بندہ دنیا میں آیا ہے تب بھی بندے کا محتاج ہی ہے. ولادت کے وقت ڈاکٹر کی، دائی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب مر جائے گا پھر بھی محتاج ہی ہے. اس کو غسل کون دے گا؟ بندہ ہی دے گا نا. اس کو کفن کون پہنائے گا؟ اس کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ اس کو قبر میں کون اتارے گا؟ خود اترے گا. محتاجی تو ہے. آپ کیسے کہتے ہو یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا؟ بندہ دنیا میں آیا ہے تب بھی محتاج ہی ہے، اور دنیا سے جائے گا تب بھی محتاج ہی ہے. صحیح دعا کیا ہے؟ صحیح دعا کیا ہے؟ وہ کس طرح مانگنی چاہیے؟ دعا اصل میں یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں ذلت کی محتاجی سے بچانا. کیا میں نے کہا؟ یا اللہ مجھے ذلت کی محتاجی سے بچانا. ایک مرتبہ پھر اپنی زبان سے بھی ذرا کر، یا اللہ مجھے ذلت کی محتاجی سے کیا مراد ہے؟ ذلت کی محتاجی یہ ہے، بندہ بیڈ پر پڑا ہے، بچے سے کہتا ہے اب پترا میں نے پیشاب کروا دے. ابا تیرا سے پیشاب ہی نہ رکنا. مجھے کھانا کھلا دو. ابا تیرا سے ٹھڈ ہی نہیں بھرتا. یہاں محتاجی بھی ہے اور ذلت بھی ہے. اگر مجھے 1000 روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے، میں 100 دروازے پہ جاتا ہوں، کوئی دے نہیں رہا. اس میں محتاجی بھی ہے اور ذلت بھی ہے. اور اگر بندہ بیمار پڑا ہے، اولاد سایہ کر کے کھڑی ہے، کوئی کھانا لے کے بیٹھا ہے، کوئی پانی لے کے بیٹھا ہے، کوئی ادھر سے خدمت، کوئی ادھر سے خدمت کر رہا ہے. اس میں محتاجی ہے لیکن ذلت. مجھے 1000 کی ضرورت پڑی، میں نے کہا بھائی مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے. لوگ لاکھوں کا ڈھیر کر دیتے ہیں. اس میں محتاجی ہے لیکن ذلت. اونچی بولو، ذلت. یہ دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے ذلت کی محتاجی سے بچانا. کیا میں نے کہا جی؟ ہمارے ایک بزرگ، ان کا نام تھا علامہ احمد حسن نوری رحمت اللہ تعالی، پردہ فرما چکے ہیں. یار ان کی بات مجھے بڑی پیاری لگی اور میں چاہتا ہوں اس موقع پر آپ حضرات کو وہ ضرور سناؤں. کہنے کے حافظ صاحب میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا نا تو چند نوجوان بندے آئے، حافظ صاحب آپ ہمارے گھر میں چلیں، میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرو. کہنے لگے میں چل پڑا. جب میں وہاں گیا تو دعا کیا کی؟ دعا کیسے کی؟ یا اللہ جس طرح تو نے ان کو بیماری کی نعمت سے نوازا ہے، ان کو تندرستی کی نعمت سے بھی نواز ہے. یا اللہ جس طرح تو نے ان کو بیماری کی نعمت سے نوازا، ان کو تندرستی کی نعمت سے بھی نواز ہے. کہنے لگے میری یہ بات، یہ دعا سننے کے نا بعد وہ جو نوجوان لڑکے مجھے لے کے آئے تھے مجھے پکڑ کے بیٹھ گئے. مولوی صاحب یہ آپ نے کیا دعا کی ہے؟
میرے والد صاحب بیڈ پر ہیں، ٹٹی پیشاب اوپر کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ جس طرح بیماری کی نعمت سے نوازا، تندرستی کی نعمت، یہ نعمت ہے ان کے لیے؟ فرمایا ہاں، یہ صرف ان کے لیے نعمت نہیں ہے، تمہارے لیے بھی نعمت ہے۔ کیا لگا وہ کیسے؟ فرمایا یہ بیمار ہے، یہ گناہوں سے محفوظ ہوا ہوا ہے۔ بندہ تندرست ہے، ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کہیں ہیرا پھیری کرتا ہے، کہیں رشوت لیتا ہے، کہیں بدنگاہی ہو رہی ہے، کہیں اور بے ہیرا پھیری کر رہا ہے۔ فرمایا یہ بیمار ہے، اب اس کی ہر وقت توجہ اللہ ہے، ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہوں سے بچا لیا اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کر رہا ہے۔ اور تمہارے لیے نعمت اس لیے ہے، تم بوڑھے باپ کی خدمت کرو گے، سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ بوڑھے اور بیمار ماں باپ کی خدمت کرنے پر کتنا اجر اور ثواب ہے۔ اگر میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی، آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہستی ہے؟ اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کلیم اللہ بھی ہیں۔ کوہ طور پر جاتے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے ڈائریکٹ گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا مجھے یہ تو بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی رسول کا پڑوسی کون ہوگا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، پتہ نہیں وہ تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنایا جائے گا۔ چیک کرنا چاہیے۔ صبح صبح جا کے اس کی دکان پہ بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھے رہے، کوئی چنگا کام نہیں کیتا انہیں۔ حیران ہو گئے یہ جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ پھر جب چھٹی کر کے دکان بند کر کے گھر جانے لگا، آپ اس کے ساتھ ہو لیے شاید راستے میں کوئی اچھا کام کرے۔ دیکھا راستے میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ پھر جب گھر میں داخل ہونے لگا، آپ گھر میں داخل ہو گئے، دیکھو گھر میں کیا کرتا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوا دیکھا اس کے ماں باپ معذور ہیں، بوڑھے ہیں۔ اس نے جا کر ان کے منہ ہاتھ دھلائے، پھر ان کی خدمت کی، پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبایا، نرم کیا اور ماں کے منہ میں جب ڈالا، جب وہ لقمہ ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی۔ میں کہتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، کون ایسا بندہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں جگہ حاصل نہ کر سکے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں۔